بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بچے خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور اسکول پھر سے کھل چکے تھے۔ دانیال اس شہر میں نیا آیا تھا اور آج پہلی بار ہدایت اسکول آیا تھا، اسی لیے اکیلا اسکول کے اندر جانے سے گھبرا رہا تھا۔ دانیال کی ماں نے اسے سمجھایا کہ وہ ڈرے نہیں بلکہ اندر جا کے دوسرے بچوں کے ساتھ اپنی کلاس میں جائے۔ ماں کے سمجھانے پر دانیال اسکول کے اندر گیا تو اس نے دیکھا صحن بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ کوئی اپنے دوست کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، کوئی کھیل رہا تھا، کوئی اپنا بیگ کھولے اپنی کتابیں ٹھیک کر رہا تھا، اور کچھ بچے اس کی طرح اکیلے ایک کونے میں کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بیل بجی اور سبھی بچے اپنے کلاس کی طرف جانے لگے۔ دانیال کلاس میں جانے کے بجائے پہلے پرنسپل سر کے آفس میں گیا۔ پرنسپل سر اسے اپنے ساتھ کلاس میں لے گئے۔ پرنسپل سر کو دیکھتے ہی سبھی بچوں نے سلام کیا اور اپنی اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ پرنسپل سر نے بچوں کے سامنے دانیال کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے کہا، بچوں، یہ آپ کا نیا ساتھی دانیال ہے۔ یہ اس اسکول میں نیا آیا ہے، اس لیے آپ لوگ اس کی ہیلپ کیجیے گا تاکہ یہ اسکول میں خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ پھر پرنسپل سر نے دانیال کو کامران کے ساتھ والی سیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہا، آج سے آپ کو کامران کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ کامران کلاس کے دوسرے لڑکوں سے تھوڑا الگ تھا۔ وہ اپنی کلاس فیلوز اور اسکول کے دوسرے لڑکوں سے بہت کم بات کرتا تھا اور ان کے ساتھ کھیلتا بھی نہیں تھا۔ اس کی کسی کے ساتھ دوستی بھی نہیں تھی۔ جب دانیال اس کے ساتھ بیٹھنے لگا تو کامران اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گیا اور دانیال کو دیکھ کر عجیب سا منہ بنانے لگا۔ دانیال کو بھی محسوس ہوا کہ کامران کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ پرنسپل سر کے جانے کے تھوڑی دیر بعد مورل سائنس کے ٹیچر آئے تو سبھی بچوں نے کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا۔ ٹیچر نے بچوں کے سلام کا جواب دیا اور بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے کے بعد بچے بھی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے اور ٹیچر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کلاس شروع کرتے ہوئے کہا، بچوں، آج آپ کی پڑھائی کے نئے سال کا پہلا دن ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے اپنی پڑھائی کا ایک اور سال پورا کر لیا ہے اور اب آپ تیسری کلاس میں آ گئے ہیں۔ کلاس میں کچھ دوستوں کو آپ پہلے سے جانتے ہیں اور کچھ آپ کی کلاس میں نئے آئے ہیں۔ جب ٹیچر بچوں سے باتیں کر رہے تھے، کچھ لڑکے دانیال کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس کے ساتھ کیسے دوستی کی جائے اس کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن کامران ابھی بھی منہ بنائے بیٹھا تھا۔ ٹیچر نے بچوں سے کہا، بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن کر رہیں گے، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں گے اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا احترام کرتے تھے اور انہیں کسی بات کا گھمنڈ نہیں تھا۔ پھر ٹیچر نے بچوں کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کا ایک واقعہ بھی سنایا، جسے بچوں نے بہت غور سے سنا۔ ٹیچر نے بتایا، ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ایک آدمی آیا جو بہت نیک اور اچھا تھا لیکن غریب تھا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور ایک امیر آدمی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسروں نے اس کے سلام کا جواب دیا، لیکن امیر شخص سلام کا جواب دیے بنا اپنی جگہ سے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی یہ بات بہت بری لگی اور آپ نے اس امیر شخص سے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا، اگر یہ تمہارے ساتھ بیٹھ جائے گا تو کیا اس کی غریبی تمہاری طرف ٹرانسفر ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر وہ امیر شخص شرمندہ ہو گیا اور وہ اپنے ساتھی سے معافی مانگتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے معاف کر دو گے تو میں تمہیں اپنی آدھی دولت دے دوں گا، لیکن غریب آدمی نے اس کی دولت لینے سے منع کر دیا۔ بچے بڑے شوق سے ٹیچر کی بات سن رہے تھے۔ سبھی بچوں کے ساتھ کامران کے دماغ میں بھی یہ سوال ابھرا کہ غریب آدمی نے امیر شخص کے آفر کو قبول کیوں نہیں کیا۔ ٹیچر نے اسٹوری کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بچوں، جانتے ہیں اس غریب آدمی نے کیوں امیر شخص کی دولت لینے سے انکار کر دیا؟
سب بچوں نے کہا نہیں سر، ہم نہیں جانتے۔ کامران بولا سر میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ٹیچر نے بتایا۔ غریب آدمی نے کہا میں ایسی دولت نہیں لینا چاہتا ہوں جو انسان کو گھمنڈی بناتی ہے اور انسان اس کی وجہ سے خود کو دوسروں سے بڑا اور بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹوری سننے کے بعد کامران کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ دانیال کے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اس نے دانیال کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کے ساتھ دوستی کر لی۔